آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے جنگل ہے، پہاڑ ہے، یا جہاں کچرے پھینکے ہوتے ہیں، کچرا وچرا یہ سب پھینک دیتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب اسی جگہ پہ آپ جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے محل بنے ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بنگلے بنے ہوئے. آپ امیجن کرتے ہو کہ یار یہ یہاں پر تو کچرا پھینکا ہوا تھا، لیکن یار اتنی خوبصورت عمارت بن گئی یار، یہ کیسا ہوا؟ وہ تصور بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پر کچرا پھینکا تھا، یہاں گندگی تھی، یہاں پر گٹر تھا، یہاں پر کوئی دوسری چیز تھی، لیکن یہاں اتنا خوبصورت عمارت بن گئی ہے، خوبصورت بنگلہ بن گیا ہے. اب یہ تو بہت پیارا ہے، تو وہ کچرے کا، وہ گندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے سر. صحیح ہے نا؟ تو کوئی بھی چیز، ابھی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت ہی ویلدی ہے، بہت ہی دولت مند سر ہے، میں اس لیکن پہ جب جواب سنے دوں نا، آپ کو. سنے یہ پہلے میں میری بات، اگلا والا میں نے ٹاپک اس نہ لیے کہا لائیں تھا. سر, اگلا والا کیا ٹاپک لے کے آ رہے نہیں، ہیں. اگلا ٹاپک نہیں کچرے ہے، اسی سے کچرے والا ریلیٹو ٹاپک ہے. چلو ختم کر دوں, سر کچرے والا سر سر ٹاپک. اسی سے ریلیٹو ہے، اسی سے ریلیٹو ہے. میں صرف جگہ کی بتائی تھی میں نے، اب میں انسان کی بتا رہا ہوں، نہیں تو اور دونوں انسان کی ایک ہی بات میں چیز ہے. بتانا, ایک پہلے ہی جگہ چیز کی. ہے سر ایک چیز نہیں ہے سر, میرے ایک بڑے سیکنڈ بھائی، پلیز, ایک بڑی ہی مہربانی. چیز ہے، ایک ہی سر چیز، دو ایک ہی مثالیں لائیں, پہلے پہلی مثال کو مجھے ختم کر لینے دو سر پلیز, بڑی مثال نہیں مہربانی. ہے، ایک ہی مثال ہے. اس کا دوسرا پارٹ ہے، یہ مل جائے نا پھر آپ بولنا. نہیں صحیح ہے، ملے گا, میں آپ کو نہیں بولنے ملے گا, دوں گا. ملے نہیں گا، ملے ملے گا, گا، رکے, ملے گا. نہیں ارے ملے گا سر. ملاؤں گا نا. ہاں یار رکے نا یار, ایک سیکنڈ. دیکھیں چلو چلو آپ. مجھے بھی تو بولنے دینا, آپ نے کہا, میں نے آپ کی ہاں، مثال میں نہیں نہیں انٹرپٹ نہیں نہیں کیا. سنیں, نہیں لاجیکل نہیں مثال میں نہیں. آپ کو بتاتا ہوں. یس جس یس پلیز. جگہ کے اوپر اس ٹائپ کا سوامپ ہوتا ہے جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے, اس جگہ کے اوپر آپ جتنی مرضی بلڈنگ بنا لیں, اس جگہ کے گھروں میں کیڑے مکوڑے اور زمین کے اندر سے وہ جو سیپ ہے وہ آنا کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتی. یو ول آلویز ہیو پرابلمز ان دوز کائنڈ آف ہومس. جو اس کچڑے کی ڈھیری کے اوپر, جو سوامپ میں پھینکے ہوئے کچرے کی ڈھیری کے اوپر گھر بنائے جاتے ہیں, اس میں کیڑے مکوڑے اور سیلن کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ اگر انڈیا پاکستان میں جتنے بھی گھر دیکھ لیں جو اس ٹائپ کی جگہ کے اوپر بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, ان کی ریسیل ویلیو ہی نہیں ہوتی. شروع میں تو نئے نئے گھر ہوتے ہیں, لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کچرا پھینکا جاتا تھا, یہاں پہ گھر بنا لیا گیا, کمپریس کر کے اس کو لگو کے اس کے اوپر گھر بنا لیے. شروع میں تو نئے گھروں کے طور پہ بک جاتے ہیں, لیکن بعد میں جب اس کے اندر کیڑے مکوڑے اور سیلن اور یہ والی ساری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے بعد کبھی بھی ان گھروں کی وہ والی ریسیل ہی نہیں ہوتی. دنیا کہتی ہے کہ یار یہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر بنے ہوئے ہیں, اس کی پراپرٹی کی نیت ہی نہیں صحیح ہے. تو بھائی صاحب, دا پرابلم از دا سیم ان اسلام, کہ اس کی نیت ہی نہیں صحیح ہے. اس کے اوپر جتنی مرضی خوبصورت بلڈنگ بنا لیں بعد میں, اس کی نیت ہی نہیں صحیح ہے. وہ کبھی ویلیو رکھیں گی ہی نہیں, ریٹین ہی نہیں کریں گی ویلیو, اور وہ باقی گھروں کی نسبت کرمبل ڈاؤن ہوں گے بہت جلدی. سو یہ آپ کی پہلی مثال کا جواب تھا. دوسری دیجیے. دوسری مثال یہی ہے میری کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی دولت مند ہے، بٹ جب اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو میرے نظروں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نالیاں صاف کرتا تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے ڈسٹ کرتا تھا، صفائی کرتا تھا. بٹ وہ جب امیر بن گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ کام تو نہیں کرے گا. اب وہ تو امیر کبیر ہو گیا، وہ اب وہ تو نہیں کرے گا نا، کچرا پھینک رہا ہے یا وہ اب رکھ لے گا دوسروں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے ایک چیز، جب شروع ہوتی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے نا، کہ جس طرح گھر کی مثال دی میں نے آپ کو، کہ وہ پھر اس کو کلین کر کے ایک چیز اچھی چیزیں وجود میں آ جاتی ہے. تو سر جو دیکھیں بات چیزیں، سنیں, اچھا جس اب اس طرح کا آپ جو, نے اب اس کا مثال بھی دی کہ جواب لے لیں. کیڑے ویڑے اب لگ رہے ہیں ایک سیکنڈ یا مجھے اس کا بھی وہ جواب لے لیں, سیمتھور. اس کا بھی جواب لے لیں, پھر دونوں کو آپ ملائیے گا. دیکھیں, جب بندہ بزنس کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو یس وہ سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے, بیکاز اس ٹائم کے اوپر بزنس اونر بھی وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انویسٹر بھی وہ ہوتا ہے, امپلائی بھی وہ ہوتا ہے, اور ہر قسم کا امپلائی بھی وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی اچھا. ناؤ ود دیٹ بینگ سیڈ, جب وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیتا ہے تو وہ امپلائی رکھ لیتا ہے یہی کام کرنے کے لیے, ان کو پیسے دینا شروع کر دیتا ہے. دیٹ از ویری کامن. مگر اس کا اسلام کی اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے ساتھیوں نے, کیونکہ آپ جو مثال دے رہے ہیں وہ یہاں پہ فٹ ہی نہیں کر رہی, یہ مثال یہاں پہ فٹ نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال پتہ کون سی فٹ کرے گی؟ مثال یہ فٹ کرے گی کہ جناب ایک بندہ, ہمارے پاکستان کی ایک کہاوت ہے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہوئے ہیں نا, جو غربت سے امیر ہوئے ہیں,
انہوں نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں غبن ضرور کیا ہوا. یہ ایک بڑی بڑی کامن کہاوت ہے کہ جتنے بھی امیر ہوئے ہیں غربت سے, وہ غبن کے بغیر امیر نہیں ہوئے. تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک ریاست غبن کے بغیر نہیں بن سکتی تھی اور غبن کے بغیر نہیں بنی, غبن مینز دھوکہ دہی, چوری چکاری, کسی کے پیسہ مار لینا اور وغیرہ وغیرہ, اس کو غبن کہتے ہیں. تو بائی ڈیفینیشن آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام ایک غبن سے چلا ہوا دین ہے. تو جو غبن سے چلے گا اس کی جب بیس ہی صحیح نہیں ہے تو آپ اس میں بیٹھے کیوں ہیں سر؟ That's my question. اب آپ دونوں کو نہیں، مسلمانوں کو جوڑنے کا جوڑنا. ہاں میں نے جوڑ لیا ہے. بات یہ غبن کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس دور کا سسٹم یہی چل رہا تھا, وہی قبائلی سسٹم اور وہی لوٹ مار, سر جی ہر تو طرف یہی تھا. محمد نے بھی یہی کیا نا, تو اس کا مطلب ہے محمد did تو not پھر bring any new deen. اس کے بعد رزلٹ دیا ہے نا انہوں نے, نہیں, جو رزلٹ آج نہیں دیا. ہمارے پاس جو ایک سیکنڈ سر, آ گئی جو سر چیزیں, دیکھیں جو آپ, تعلیمات آ گئی ہے جی, جو تعلیمات آئی ہیں وہ یہی آئی ہے نا لوٹ مار کی, تو اسی وجہ سے آج بھی لوٹ مار چل رہی ہے نا. نہیں اگر نہیں ایسی قبائلی بات. لوگ لوٹ مار کر رہے تھے تو محمد کو بہترین نمونہ بن کے دکھانا تھا. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور دوست آئے ہیں, ان کو لے لیتے ساتھ میں, کوئی حبیب خان ہے, اوکے, تاکہ یہ نہ کہیں کہ یار ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا اور آپ جو ہے نا جی جی غلط باتیں کر رہے ہیں. حبیب خان صاحب جی مسلمان ہیں آپ کہ ایکس مسلم ہیں؟ جی حبیب خان صاحب, حبیب خان بولنا پسند کریں گے یا صرف ایویں آ کے بیٹھنا ہی تھا؟ مسٹر حبیب خان, یار یہ جو لوگ آ کے صرف بیٹھنے کے لیے آتے ہیں نا یار, مت آیا کریں. اگر آپ نے اپنے منہ کو کھولنا نہیں ہے تو جا کے یوٹیوب چیٹ میں کل کل کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ اسٹریم یارڈ میں جڑنے کی جسارت کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سوری یار عبداللہ صاحب, آپ کا میں نے انٹرپٹ کیا. ڈاکٹر ٹنٹن صاحب بھی آ گئے. ڈاکٹر ٹنٹن صاحب ویلکم بیک. جی مسٹر آصف, جی جی ایڈم بھائی. میں نے کہا شاید حبیب خان صاحب آپ کو کچھ کہنے آئے ہوں, لیکن ان کا تو نہیں, مجھے یہ کسی نے نا یہ چیٹ پہ میسج کیا ہے, ہٹاؤ اس جاہل مولوی کو. میں مولوی کہاں ہوں؟ سر وہ چھوڑے سر, آپ چیٹیں پڑھیں اچھا, گے تو پھر تو یہاں پہ بڑی بڑی ہاں چیٹیں بہت آئیں گی, اچھی. اس میں ہاں بڑی ہاں گالیاں مجھے کسی بھی کو نکلیں گی, آپ کو بھی نکلیں گی, وہ مسئلہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن نہیں لینے کا. لیکن ایڈم بھائی یار, مجھے ایک بات کا شرف حاصل ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے کبھی بھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی, اچھے سے بات کیا ہمیشہ یار. سر آپ اور اچھے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے مجھے دعا دی تھی فرسٹ ٹائم جب میں آیا تھا آپ کی اسٹریم میں, آپ نے سر مجھے دعا دی تھی, مجھے بڑا آپ اچھا اچھے لگا سے تھا. بات کریں گے تو میں آپ سے اچھے سے بات کروں گا. ہوں, آپ مجھے گالیاں نکالیں گے تو میں آپ کو گالیاں نکالوں گا. دیکھیں اتنی سی بات ہے نا سر, آئی فار این آئی, ٹوتھ فار اے ٹوتھ, ایئر فار این ایئر, نوز فار اے نوز, اچھا. رائٹ. ہوں, اچھا ویسے اچھا آپ ایک پتہ ہے اور چیز ہے. جی یہ والی بات آپ کے نبی نے کہاں سے لی تھی؟ کون سی؟ آئی فار این آئی, ٹوتھ فار اے ٹوتھ, نوز فار اے نوز, اچھا چائلڈ ہاں, فار اے چائلڈ, آنکھ سلیو کا فار اے بدلہ سلیو. آنکھ. یہ میرے خیال سے بائبل کی ہے. نہیں سر, وہاں پہ سلیو فار اے سلیو نہیں ہے نا, وومن فار اے وومن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اولڈ محمد نے کہا تھا نا, ٹیسٹامنٹ میں. اگر نہیں یہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں ہے نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ اچھا. کو. محمد کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر کہ اگر تمہاری کوئی عورت مر جائے لڑائی میں تو تم نے جواب میں اس کی عورت مارنی ہے, رائٹ؟ جی سر, میں ایک جی سیکنڈ ہاں, ذرا وہ آیت کیونکہ لے کے عرب آتا کا, ہوں. جی عرب کا سسٹم یہی تھا نا. وہ سسٹم یہ تھا, لیکن اللہ کا حکم آ گیا نا. یہ آتا ہے نہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں آتا ہے کہ اے مسلمانوں, تمہارے لیے لیگل پنشمنٹ دی گئی ہے, قصاص دیا گیا ہے قتل کا, کہ اگر تمہارا ایک آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے تم دوسرے کا آزاد مارو گے, تمہارا ایک غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے تم دوسرے کا غلام مارو گے, تمہاری عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے جواب میں تم اس کی عورت مارو گے, رائٹ؟ جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, لڑائی ہو رہی ہے دو بندوں کے درمیان, ایک بندے نے دوسرے بندے کی عورت کو مار دیا کیونکہ وہاں پہ لڑائی میں تھی وہ, رائٹ؟ اب مارنے والا تو بندہ ہے, تو میں عورت کے بدلے عورت کیوں ماروں گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سمجھائیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں,
آپ مجھ سے باتیں کرنے میں آپ سے آیا ہوں باتیں کرنے آیا ہوں, آپ مجھے پھنسا رہے ہیں ہر ایک چیز. نہیں پھنسانے والی بات نہیں کر رہا سر, میں تو سمپل سی, غلط ہے. سر دس از اے ویری سمپل کوشچن یار, آپ اس کو غلط لے رہے ہیں. آپ جس اسٹیج پہ ہے یہ ساری باتیں ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ ہوں اس اسٹیج پہ ہیں. سر لیکن مجھے اس پتا وقت تو ہے میں نا یہ جی. پوچھ رہا ہوں نا سر, دیکھیں مجھے سوال اچھا میرا میں ایک بات پوچھوں آپ لاجیکل ہے سے. کہ نہیں ہے, سوال میرا لاجیکل ہے ہاں کہ نہیں ہے. بالکل بالکل لاجیکل ہے یار. میں بول رہا ہوں کہ یار ایک مولوی ملا بھی ہے نا, جس ریفرنس کے ساتھ نہیں بتا سکتا اتنے ڈیٹیل کے ساتھ, تو آپ بتاتے ہیں. میں نہیں سیکھتا ہوں آپ میرا سے بھائی. سوال نہیں ہے نا, ہاں اس دیکھیں کو اس سوال کو چھوڑ دیں. آپ دیکھ نہیں نہیں نہیں, ہوں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ آپ نے کہا ہاں. کہ گند کے اوپر بلڈنگ بن جاتی ہے, رائٹ. میں گند کے اوپر نہیں ہوں, میں بول رہا ہوں کہ شروعات میں جو چیزیں تھی جنگل کی بھی مثال دی ہے میں نے, جنگل کی بھی لیکن مثال بات یہ نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ یہ گند جو ہے یہ موجود ہے. اب یہ جو کنگ آف مہارابی کا پتا ہے آپ کو, کنگ آف مہارابی ذرا بتائیں ذرا. بیبلون کا ایک کنگ تھا ہوں. 1750 BC میں, اچھا. ٹھیک ہے. اس نے موزائک لا کو پکڑا اور اس کو ہوں. وہ نیکسٹ لیول پہ لے کے گیا. اچھا. اور وہ نیکسٹ لیول کیا تھا, اور نیکسٹ لیول یہ تھا جس طرح محمد لے کے گیا. محمد نے خود اپنے پاس انوینٹ نہیں کیا, اس نے وہاں سے لیا. ہوں. یہ چیز اسٹون کے اندر کاروڈ ہے, آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, اس اسٹون کے اندر کاروڈ ہے. اس نے یہ اچھا. گیم ڈالی تھی کہ آئی فار این آئی کو وہ اس لیول پہ لے کے گیا تھا کہ عورت کے بدلے میں عورت, بچے کے بدلے میں بچے. اگر کسی کا بچہ مر جاتا ہے ہوں. تو تم اس کا بچہ مارو گے, اس کو نہیں مارو گے, اس اچھا. کا بچہ مارو گے. آپ اس کے اوپر پڑھیے گا, 1750 BC میں ایک بیبلونین کنگ تھا, ٹھیک ہے. اچھا. یہ محمد نے وہاں سے لے کے قرآن میں ڈال دیا. کنگ تو یہ حمورابی, اسٹیٹمنٹ کنگ ان کی حمورابی تھی, تھا اس کی تھی, جی. یہ اسٹیٹمنٹ اس کی تھی یا بائبل کی ہے, سر آنکھ کے بدلے آنکھ. دیکھیں بائبل جی. کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھی آئی فار این آئی, رائٹ. اچھا. جی. یعنی کہ آئی فار این آئی, لیکن اس میں اس بندے کے ساتھ ہے جس بندے نے وہ ایڈ کام کر کیا, دیا. اچھا. ایکٹر کے ساتھ ہے, ایکشن کرنے والے کے ساتھ ہے. لیکن اچھا. کنگ مہرابی جو کہ بیبلونین کنگ تھا, اور یہ ہوں. ہمیں اس طرح پتا ہے کہ آج بھی وہ سٹون موجود ہے جہاں پہ اس نے یہ لاز بنا کے کارو کر کے سٹون میں لگائے تھے, ہوں. ٹھیک ہے. جی. اس نے آئی فار این آئی کو جس طریقے سے سمجھا ہوں. اور بنایا, وہ چیز تو محمد بات نے کاپی کرنی کی ہے, کہ کیونکہ وہ چیز بن ہی نہیں سکتی ہے, وہ اصل میں ریئلٹی ہی نہیں ہے. اچھا. یہ کوئی آئے ہیں کیا؟ جی یہ السلام وہ علیکم. ہیں, وعلیکم. تو آپ لوگ اگر آپ آپس میں کریں گے تو پھر کیا ہی فائدہ ہے. یار تو بھی تو ایکس بیٹھے مسلم ہیں ہے, تو کیا بات کر رہا ہے. جی. تو ہر وقت نئے نام سے آ جائے گا تو کیا میں پتا نہیں لگے گا تو کون ہے. الحمدللہ, یہ تو میں پہلا اسٹریم ہے. پہلا سٹریم نہیں ہے, تو کتنا بڑا جھوٹا ہے یار. جی آپ کیا بول رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. بات کرنی ہے آپ کو. میوٹ ہے آپ کا بھائی آواز. صاحب آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. کیوں, آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ آپ سے بھی بات ہوئی ہے. میں سے تو پہلی بار بات ہو رہی ہے. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں کر رہی آپ کو. کون سی بات, آپ میں کیا تو کر رہے ہیں, تو اب ڈیبیٹ کیا بات کر رہے کرنا ہیں, ہی ہے کہ نہیں, ڈیبیٹ کیا کریں گے. کس چیز کے اوپر. آج آپ کا جو ہے ٹاپک جو ہے. کنگ مہارابی نے جو کوڈ لکھا تھا, حمورابی نے, جی. اس میں جو 282 لا لکھے تھے, اس کے اندر ایک لا تھا نا کہ اگر کسی نے بلڈنگ بنائی ہے اور اس ہوں بلڈنگ میں گر جاتی ہے اور کسی دوسرے کا ہوں بچہ مر جاتا ہے, تو آپ کنسٹرکشن کرنے والے کو نہیں مارو گے, اس کے بچے کو مارو گے. جی. کیا جی, کیا بول رہے ہیں, مطلب اس کہنے کا مطلب کیا آپ کا ہے. کہ محمد کے قانون کنگ حمورابی سے لیے گئے ہیں.
نہیں تو کہاں سے آپ لے گا؟ ریفرنس دیجیے. کنگ مہارابی کا ریفرنس دینے؟ نہیں نہیں، آپ نے جو بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا بولا؟ حدیث کا ریفرنس. حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے بھائی. تو وہ اس آدمی کے ساتھ میں ہے جس سے یہ ہو، کیا ہو؟ ایکٹر کے اوپر ہے. ایکٹر کے اوپر نہیں ہے. تم نے کسی کی عورت ماری ہے تو تمہاری عورت ماری جائے گی. نہیں نہیں، یہ غلط آپ انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. انٹرپریٹیشن بھی میری صحیح ہے اور آیت بھی یہی ہے. یہ لے میں لے آتا ہوں میرے پیارے پپو بھائی کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تمہارے لیے قصاص کیا گیا ہے، مقتولوں کا بدلہ لینا، غلام کے بدلے غلام. کسی کا غلام مرا تو اس کے بدلے تمہارا غلام مارا جائے گا، اور عورت کے بدلے ٹھیک ہے. عورت. پھر جس کو معاف کر دیا جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے. اب مجھے بتائیں، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یہ کہاں سے لیا گیا؟ اگر میں لڑائی کرتا ہوں تمہارے ساتھ، تم اور تمہاری بیوی آ کے لڑتے ہیں، میں تمہاری بیوی مار دیتا ہوں، تو قرآن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں مارا جائے گا، میری بیوی کو مارا جائے گا. کیوں؟ وہ تو لڑنے ہی نہیں آئی. تو اس سے بڑھیا یہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ اس سے بڑھیا کوئی بھی کیا بولتے ہیں اس کو، انصاف ہے؟ آپ اسے انصاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری بیوی کو مارا ہے، میں نے، لیکن تم مجھے نہیں مارو گے، میری بیوی کو مارو گے. بالکل، اس کو آپ جو انصاف کہہ انصاف رہے ہے. ہیں. بالکل. اب جیسا رہے گا ویسا ہی نا سب کرے گا. کیا دقت ہے آپ کو اس میں؟ یار پتہ دقت کیا ہے جناب؟ ایکس مسلم ساجد صاحب، سواگت ہے آپ کا. صلوات بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج. کیسے ہیں لالا جی آپ؟ سر میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہاں پہ ایک بندہ ہے وہ پاگل ہو گیا ہے. کیا ہوا بھائی؟ کاہے پاگل ہو رہا ہے کوئی؟ وہ کہہ رہا کیا ہے ہوا اللہ کا بھائی، کاہے قانون جو پاگل ہو رہا ہے ہے بھائی؟ بڑا زبردست ہے کہ اگر آپ کسی کی بیوی ماریں گے تو آپ کو نہیں مارا جائے گا، آپ کی بیوی کو مارا جائے گا. کیا دقت ہے اس اچھا میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا دقت ہے اس میں، کیا پرابلم ہے اس میں؟ بالکل صحیح قانون ہے. بھائی، اگر کوئی بندہ کسی ہاں، فیمیل کو قتل کر رہا ہے تو کس کو قتل کیا جائے گا؟ اس کی بیوی کو یا اس بندے کو؟ قرآن اس کیا کی بیوی کہتا کو. ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ اچھا، تو اس بیوی سے یعنی زیادہ آپ کے گنہگار ہوئی پاس نا؟ دماغ ہے. نہیں، گنہگار کون ہوا، بیوی یا وہ بندہ جس نے قتل کیا؟ تو وہ بات نہیں ہے، بات یہ یہاں پہ انصاف کا ہے. ہاں، چلیے تو انصاف آئیے، کس پہ جیسے ہوگا؟ آپ نے اس بندے کو قتل کرنا پڑے گا، اس بندے کو پھانسی پہ چڑھایا جائے یا اس کی بیوی کو پھانسی پہ چڑھایا جائے؟ کبھی آپ دو ملکوں کے بیچ میں لڑائی دیکھے ہیں؟ اس کے بیچ میں جو انوسینٹ مرے جاتے ہیں، تو کیا مطلب بھائی، ایک اس کا بندے نے برا کیا ہے؟ سمپل سے سوال کا آپ جواب نہیں دے پا رہے. اچھا، آپ کا نزدیک کیا ہے، شریعت کا نزدیک، دونوں وہ ہم دیکھ لیں گے. پہلے آپ کا نزدیک کس کو قتل کیا جائے گا؟ اگر ایک بندے نے کسی معصوم کو قتل کر دیا تو اس کو سزا دی جائے گی یا اس کی بیوی کو سزا دی جائے گی؟ ہاں، ایک بندے نے کسی معصوم فیمیل کو قتل کیا اگر، ہوں. ہاں، سزا کس کو دی جائے گی؟ اس بندے کو جس نے قتل کیا ایک معصوم فیمیل کا، محترمہ کا، یا اس کی محترمہ کو مارا جائے گا؟ سزا کس کو دی جائے گی؟ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو ماری جائے گی. اچھا، اس کی بیوی کو دی جائے گی. جی، کیا اچھا، دقت ہے اس میں آپ کو؟ اس کی نہیں کوئی دقت نہیں، بس آپ کا دیکھنا. یار یہ کہاں سے آپ نے بھائی کیا مطلب سر کیونکہ اردو میں قرآن کے آبزرویشن سر کیا ہے؟ آپ کی پڑھائی کہاں تک ہے؟ ہاں، جو ساجد قرآن کہتا ہے ساجد شریعت کہتی ہے نا. شاید قرآن میں لکھا نا سامنے، قرآن کی آیت دی ہوئی ہے، اس لیے اگر قرآن کی آیت جی میں ابھی یہ نہ دیتا پھر یہ کہتا بڑی بری چیز ہے، کیونکہ یہ چیز بیسک. لی گئی ہے کنگ مہارابی سے، حمورابی سے. ہوں کنگ حمورابی سے لی گئی ہے. اور میں یہی بتا رہا تھا، دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، کنگ حمورابی کا میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں، بڑی انپورٹنٹ چیزیں. 282 قانون اس نے بنائے تھے، اور وہ قانون ہمارے پاس اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے سٹون کے اوپر کارو کر کے بنا دیے تھے. میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کنگ حمورابی کا کوڈ ہے. 282 اس نے اس طرح سٹون کے اوپر کارو کر کے سٹون جو ہے نا سٹی کے اندر لگا دیا تھا. یہ سٹون، اس سٹون پہ 282 قانون لکھے گئے، ٹھیک ہے، 282 قانون. ان قوانین میں کچھ انپورٹنٹ قانون جو ہیں وہ دیکھیں ذرا، بڑے مزدار. ایک قانون،
اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو مرڈر کا کلیم کرتا ہے, ہوموسائڈ کا کلیم کرتا ہے, لیکن وٹنس نہیں لا سکتا, محمد نے جیسا کہا وٹنس نہیں ہے, تو بندے کو مار دیا جائے گا. یہ اسلامک شرع کا قانون ہے. اچھا, اگر کوئی بندہ کسی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو مارا جائے گا تو کہ اس نے بریچ کیا گھر کا کوڈ. اچھا, اس کے اگینسٹ جو چائلڈ ہے, سن ہے, سن اس کے اندر ایک وہ سن والا بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی گھر بنایا, کنسٹرکٹڈ ہاؤس, STRUCT, یہ اگر کوئی بندے نے کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کی ہے گھر کی, بٹ ڈز ناٹ میک اٹ کنفرم ٹو دا اسپیسیفکیشن, اس نے اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں بنائی, سو دیٹ دا وال دین بکلز دا بلڈر اینڈ شیل میک دا وال ساؤنڈ یوزنگ ہز سلور. اوکے, لیکن اگر اس گرنے سے اس کا بچہ مر جاتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ بلڈر کو نہیں ماریں گے, بلڈر کے بچے کو ماریں گے, بلڈر کے بچے کو ماریں گے. یو ول کل ہز سن. کدھر گیا یار, ایک سیکنڈ میں گوگل سے لے آتا ہوں, یہ لے گوگل سے لے آتا ہوں. یہ 282 قانونوں میں سے ایک قانون یہ بھی تھا, یہ دیکھیں, لا فار a son. If a builder construct a house that collapse and kill the owner's house son, the builder himself will be put to that. Okay, لیکن اگر اس نے سن مر گیا, اونر کا سن مر گیا, the law demands that the builder son will be put to death in retaliation. یار یہ سارے قانون اس ٹائپ کے بے وقوفانہ قانون بیبلون کے بادشاہ حمورابی نے بنائے تھے اور ان کو کارو کیا تھا, اور یہ قانون محمد نے قرآن میں ڈال دیے. محمد نے قرآن میں ڈال دیے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یہ قانون کو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ میں سر غلط نہیں کہہ رہا, بالکل صحیح قانون. تو محمد پھر آصف صاحب یہ صحیح قانون ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے نا اس قانون کو سر غلط میں کہتا بولنے کا. ہوں سٹینڈرڈ بہت ہی اچھا سٹینڈرڈ ہے. یہ بچہ مار دو, ارے اس نے ان بنایا کا ہی نہیں بلڈنگ, ان کا بچہ نام مار دو. کیا ہے؟ سوری, ان کا نام کیا ہے؟ حبیب خان. حبیب بھائی ایک بات بتائیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے پوری چھان بین کی ہے اور یہ کافی نالجیبل پرسنالٹی ہے, اور اسی سے ان سب وجہ کے ان سب باتوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں یہاں پر, سمجھے؟ تو آپ ابھی تحقیق کریں, اسٹڈی کریں, جو بتا رہے ہیں نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا یہ ٹاپک صحیح نہیں ہے, کوئی اور ٹاپک پہ بات کریے. کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں. حبیب بھائی جی دوا ٹائم پہ کھا لیا تھا نا آج آپ نے؟ کہیں ناغا تو نہیں ہو گیا آج آپ کے دوا کھانے کا؟ کیا دوا کھانے کا؟ آپ کھائیں دوا؟ ویسے ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا, اس بیماری کا علاج ہے یا بولے کہ لا علاج دوا کھاتے رہو, تھوڑا بہت سہارا اسی کا ہے؟ تم لوگ کا علاج ہے نا ہمارے مفتی اور مولانا. علاج ہم سے جو دور کہ بھاگتا بھاگے ہے, میں آتے لیکن نہیں یار ہیں. دوا کھا لینا بیر کیف. لیکن یار اچھا یار بیر کیف, لالا جی آج محرم کا بیر کیف پہ ٹاپک ہے تو بات اس پہ کرتے ہیں. کیسے ہو گیا؟ ہاں, دوسرے ٹاپک پہ بات کر لیتے جو آج کا ٹاپک ہے, کیونکہ محرم آ گیا نا, تو محرم کا ٹاپک ہے. اچھا, یہ محمد کی بیٹی فاطمہ کو ابو بکر نے اور عمر نے فقیر کیوں بنایا؟ چلے یہ کیا بتائیں. بنائے؟ فقیر نہیں. وہ بالکل صحیح بولے تھے کہ ان کا حق تھوڑی ہے, کیوں؟ پیغمبر لوگ کا جو بھی اگر رہتا ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے. کہاں بانٹ دیا جاتا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. 5واں حصہ تو محمد اور آل محمد کا ہے. قرآن کی آیت ہے, چیپٹر نمبر 8 آیت نمبر 41, کہ جان لو کہ جو غنیمت میں مال آئے گا اس کا 5واں حصہ محمد اور آل محمد کا ہے, اور دوسرا جو مال فے ہے وہ صرف محمد اور آل محمد کا ہے, اور اس کے اندر سے محمد جس کو چاہے دے سکتا ہے, دینا چاہے تو یہ تو آلریڈی محمد اور آل محمد کی دونوں چیزیں ہیں, مال فے بھی اور خمس بھی. تو یہ تو انہیریٹنس ہے ہی نہیں, اس کو انہیریٹنس والے ثابت کرو. تو ابو بکر غلطی کیے تھے. ابو بکر غلطی, وہ تو غلطی کیا, گناہ کیا تھا. فقیر نہیں بنا دیا فاطمہ کو, فقیر نہیں بنا دیا, فقیر نہیں. ایسا بولیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ blasphemy. نبی کے مرنے کے بعد جو مال فیض سے باغ فدق لیا گیا تھا, 6 مہینے میں فاطمہ کی موت ہو گئی تھی. 6 مہینے میں, اور 6 مہینے میں انہوں نے کبھی ہنسا نہیں تھا, اور ابو بکر پر لعنت بھیجی تھی.
اور یہاں تک کہ جب مرتے مرتے انہوں نے کہا تھا کہ میری لاش کو رات کے وقت دفن کرنا ورنہ میری لاش کے ساتھ یہ سب گدرندگی کریں گے. اور یہ کہا تھا کہ ابو بکر کو میرے جنازے پر بھی نہ آنے دینا, میرے جنازے پر بھی نہ آنے دینا. 7 سے 8 لوگ تھے جو دفن کیا, جن لوگوں نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے دفن کیا تھا فاطمہ کو, آپ کے نبی کی بیٹی کو. سوچ لیں آپ. تو میرا تو خود اسلام شیعہ والا ہے. ہاں تو پھر مانتے ہو نا ابو بکر کے لعنت تو بھیجو پھر ذرا. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی جہنم الواصلین. بالکل. بولو پھر. اچھا تو اگر شیعہ والا آپ کا مذہب ہے تو بھائی یہ ذرا یہ بتانا کہ یہ جو محرم چل رہا ہے اس میں یزید کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یزید کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بہت بڑا عالم تھا. کون یزید؟ بہت بڑا عالم تھا. ہاں لو جی یزید بہت بڑا عالم تھا, یہ شیعہ مسلمان ہے. ابے یار ڈنگر چپیڑ مار کے منہ دھو دے رہا چا سے چوتیا بھاگ جا. ارے بھائی یہ کون ہے یہ؟ سر میں نے کہا تھا نا یہ ڈنگر ہے, یہ ڈنگر ہے آصف صاحب. دیکھیں بات یہ آصف صاحب, یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کو اسی لیے میں نے کہا تھا بھائی تو نکل جا, تیری میری کیا بات ہونی ہے. تو محرم کی سر خوشیاں تمام لوگوں کو مبارک ہوں, کیونکہ محرم وہ دن ہے جس میں محمد کی آل کا فائنل ستیہ ناش ہوا تھا. تو محرم کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں. اور ستیہ ناش کرنے والے کون تھے؟ کرسچن نہیں, جو نہیں, ہندو نہیں, جین نہیں, آگ پرست نہیں, کون تھے؟ کلمہ گو, کلمہ گو مسلمان. اور یہ محمد کے مرنے کے بعد شروع ہو گیا تھا. محمد کی آل سے بغض محمد کے مرنے کے فوراً بعد شروع ہو گیا. بغض آل محمد محمد کے مرنے کے بعد شروع ہوا. اور کب تک رہا؟ جب تک آخری کو نیست و نبود نہیں کیا گیا. اور وہ کربلا کے موقع پہ ہوا. اب امام زین العابدین جو ہے وہ بیمار تھا, وہ مدینہ میں رہ گیا, مکہ میں رہ گیا, سوری مکہ میں تھا, اس کو بچا گیا. اگر وہ بھی وہاں پہ ہوتا تو بس پھر رام نام ستیہ ہو جاتا. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ علی جو شیر خدا ہے, اسد خدا ہے, شمشیر خدا ہے, وہ چھڑکنا بھی جا رہا تھا. وہ چھڑکنا بھی جا رہا تھا. اس چھڑکنے کو پتا نہیں لگا میں نے کیا کرنا ہے. وہ شیر خدا اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا, اپنے بچے کو نہیں بچا سکا, وہ ابو بکر کو نہیں روک سکا خلیفہ بننے پہ. جب تک بیوی زندہ رہی اس نے الیجنس نہیں دی, بیوی مری تو الیجنس دی. کیوں؟ اور بیوی مری الیجنس کیسے دے دی؟ تم نے باطل کو الیجنس کیسے دی بیوی کے مرنے کے بعد؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ اچھا شروع میں امیر معاویہ کو غلط بٹھا رہا ہے کہ نہیں اس کی جو حکومت ہے غلط ہے, اور پھر بعد میں اسی علی نے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی, اس کو خلیفہ بھی مانا. یہ کون سا دوغلا پن تھا یار؟ حسن نے مانا. اسی طرح معاویہ کے ساتھ حسن کا معاہدہ ہوا تھا کہ تیری حکومت کے بعد میری حکومت آئے گی. پلیج آف الیجنس 661 میں معاویہ کے ساتھ ہوئی. وہ حضرت معاویہ بن گیا بھائی, حسن نے الیجنس دے دی. اب حسن اپنی بیوی کے ہاتھوں زہر کے اثر سے مر گیا تو وہ ایک سیپریٹ بات ہے. تو حسین کی کیسے حکومت ہو سکتی تھی؟ الیجنس حسن نے دی, حسن نے کہا تھا حسن مر گیا تو حسین کیسے آئے گا؟ حسن کے ساتھ الیجنس, اس میں حسین کا ذکر ہی نہیں. اتنی پروٹیکشن دے رہا تھا, 1 لاکھ روپیہ سالانہ ان کو, 1 لاکھ درہم ان کو چندہ دیتا تھا کہ آپ لوگ کھائیں کمائیں اور اس چکروں میں نہ پڑیں آپ, چونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں. اچھا ایک بات سوچنے والی ہے, جتنے مومن حضرات ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ یزید نہ ہوتا اور کربلا نہ ہوتا تو امام حسین کا کوئی ایسا کارنامہ بتا دیجئے کہ ان کو اچھا مان لیں ہم. کوئی ایک کارنامہ, یزید اور کربلا کو ہٹا دیجئے. پہلے حسن کا تو پوچھیں. حسن کی موت بھی زہر سے ہوئی تھی اور اس کی بیوی نے مارا, اسی کی بیوی نے مارا.
कौन सी वाली बीवी ने? हसन के बारे में आता है कि भाई उन्होंने 500 शादियां की थी, कहीं 99 आता है, कहीं 500 आता है, कहीं 250 आता है, लेकिन यह है कि बहुत कहीं ज्यादा उन्होंने 400 शादियां आता की है थी। यहाँ तक कि अली ने कहा था, हाँ, कि इसको अपनी अली ने बेटी मत कहा था देना। कि मेरे बेटे हसन को कोई बेटियां ना दिया करो, वो तिलाक देने में बहुत जल्दी कर दिया करता है, बहुत तेज तिलाक देते है। अच्छा, एक जगह मैं ओह करेक्ट माय कर गॉड। दूं लाला जी, मैंने शायद सुनने में फर्क मुझे पड़ गया कि आपने कहा था कि जैनुल आबदीन करबला में नहीं गया था, मक्का या मदीना में था, लेकिन वो करबला में वो भी गया था, हुसैन का छोटा बेटा, वो अच्छा नहीं, बहुत कौन सा था ज्यादा बीमार बीमार था, पीछे? इसलिए नहीं, हाँ वही पीछे वही कौन रह गया था जो सैयद बीमार था? सज्जाद जैनुल आबदीन। नहीं नहीं, हाँ, वो तो पीछे रह बीमार गया वही था था ना। लेकिन गया था करबला में। नहीं, और करबला में पीछे गया कौन था, रह फिर गया था? यजीद के दरबार में भी गया था। पीछे कोई अच्छा नहीं रह हाँ, उसको गया था, पकड़ वो लिया सिर्फ गया था। लड़ने नहीं हाँ, गया, याद आ गया, उसे पकड़ लिया गया था क्योंकि हाँ वो, वो हाँ ठीक है बीमार ठीक है, पकड़ लिया वो लिया। गया था, औरतों के हाँ। साथ पकड़ लिया गया था। हाँ, सॉरी हाँ सॉरी 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 सॉरी। यार वो हाँ 19-20 हो जाता है यार कभी कभी। करबला में ही आई एम था। सॉरी। हाँ करबला में सॉरी ही। सॉरी। नहीं, बाज दफा ऐसा हो जाता है, लेकिन कुछ मोमिन आएंगे फिर कहते हैं, तो इससे बेहतर है कि पहले हम खुद ही एतराफ कर लें। बंदा गया था, करबला के मैदान में भी था, लड़ने के लिए उठने की ताकत नहीं थी उसके पास। और ये देखो लाजवाब था। यजीदी फौज कितनी अच्छी थी, हत्या पर हाथ नहीं उठाया, जो जो लड़ने गया उसको मारा, और जो सर एक लड़ने सेकंड, गया यजीदी तलवार ये उठाई उसी को मारा। सर यजीदी फौज मोहम्मद की फौज से बहुत अच्छी थी। दूसरी देखे, किसी बहुत औरत को अच्छी थी। गुलाम नहीं बनाया, गुलाम बना के चेक नहीं किया। मोहम्मद जब औरतें पकड़ता था उन्हें गुलाम बना के चेक करता था, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। यजीदी फौजों ने इनको पकड़ के इनमें से किसी औरत को गुलाम बना के चेक नहीं किया सर। बताइए जरा। एग्जैक्टली, उनको आसिफ बाकायदा साहब रुखसत बताएं। किया, दिरहम दिया, वापस लौट आया मदीना। हाँ जी, बताएं मोहम्मद आसिफ साहब, ये अब यजीदी फौजें मोहम्मद की फौजों से बेहतर ना हुई? वो सब सारे मुस्लिम थे ना वो। तो लेकिन मुसलमानों ने ही औरतें बना के उनको चेक करना ना। और वो नबी के घराने से थी, अहले बैत थे वो। सर मैं पूछ क्या रहा हूं, इस्लाम में ही है ना, जब जंग में तुम्हें औरतें मिले तो तुम्हारी वो मलकल यमीन है, राइट? आप खुद ही कहते हैं ना कि किसी भी मुसलमान से अगर ये बात की जाए तो उसको कहना चाहिए यार प्लीज क्लोज दिस टॉपिक। नहीं एक सेकंड, मैं भी सर देखें, क्लोज दिस टॉपिक तो बात की बात है, मैं आपसे एक सिंपल से सवाल कर रहा हूं, क्या इस्लाम कहता है कि जब आपको जंग में औरतें मिले तो वो आपकी मलकल यमीन है, हाँ या ना? बोले सर आसिफ जी साहब। जी, आपको पता है सर, ओके, आप और मलकल बोलते जाएं। यमीन को आप टपटप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी शर्म गाहें को आप यूज कर सकते हैं अपनी जोजों के साथ, यानी कि बीवियों के साथ, और मलकल यमीन के साथ। तो मुझे बताएं कि फिर मोरालिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो यजीद की मोरालिटी तो बहुत ही अच्छी थी, उसने किसी मोहम्मद के साथियों में से किसी भी औरत के साथ ये काम नहीं किया। और आप लोगों को रोना क्या है, हाय सर नंगा कर दिया नजद के बाजारों में नंगे सर, मोहम्मद नंगे सर नजद के बाजारों में चल रही। भाई हेलो, नंगा सर? अबे आप लोग तो उनको कपड़े नहीं पहनने देते थे, उमर तो कपड़े नहीं पहनने देता था, छातियां ढलक रही होती थी, यहां पे नंगे सर पे रोना है तुम लोगों को। मोहम्मद ने औरतों की जो बेहुरमती की थी उसके बाद तुम लोग रोते हो, सीना पीटते हो, हर नजर के बाजारों में नंगे सर। और लानती हो, अपने नबी की हरकत देखिए, उसने दूसरी औरतों के साथ क्या किया? जैसा करनी वैसी भरनी, ये वक्त का पहिया है, जब ये घूमता है ना तो ये वहां पे ला के आपको चे करता है। मगर फिर भी आप, क्योंकि उन लड़कियों ने कुछ नहीं किया था, मोहम्मद ने किया था, तो लिहाजा मोहम्मद की औलादों के साथ इतना बुरा नहीं हुआ जितना मोहम्मद ने बाकियों के साथ बुरा किया। लेकिन वक्त का पहिया जब चलता है ना तो ऐसा तो होता है। जी आसिफ साहब। हाँ जी। हाय हुसैना, वाय हुसैना, ऐ वाय सकीना, ऐ हाय सकीना,
کیا بات ہے, یا حسین کیا ظلم ڈھایا گیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کچھ روندے ہم بھی ہو کہا ساری عمر سینہ مت 1400 پھاڑ سال دینا. تو رونڈے ہو 1400 سال تو رونڈے ہو تسی. محبت میں رو رہے ہیں یار, رونے تو یار ہمیں بھی آصف صاحب ایک دکھ دفعہ ہے. نا نہیں ہے نا اللہ جی. یار ایک جی دفعہ سر. نا آصف ہاں صاحب میں بولنے آپ کو پہلے. مزاح بات بتاتا ہوں. میں مزاح بات بتاتا ہوں, میں محرم میں نا کسی ویسٹرن کنٹری میں چلا گیا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر نا محرم کا ٹائم تھا, تو شیعوں نے جلوس نکالا ہوا تھا. شیعوں نے جلوس نکالا ہوا تھا, پولیس کو پیسے پوسے دے کے نا, ویسٹرن کنٹریز میں پولیس کو پیسے دے کے ایک راؤٹ بنایا جاتا ہے کہ اس راؤٹ سے گزریں گے, ٹھیک ہے. یو کے وغیرہ میں اسپیشلی شیعہ اپنا جلوس نکالتے ہیں اور خاص راؤٹ ہوتا ہے ان کا.